بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب خلیفۃ اللہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی خلافت سے سرفراز فرمانے کا ارادہ فرمایا تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ اور فرشتوں میں جو مکالمہ ہوا وہ بہت ہی تعجب خیز ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ہی فکر انگیز و عبرت آموز بھی ہے، جو حسب ذیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں جو میرا نائب بن کر زمین میں میرے احکام کو نافذ کرے گا۔ فرشتوں نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ، کیا تو زمین میں ایسے شخص کو اپنی خلافت کے شرف سے سرفراز فرمائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور قتل و غارت سے خون ریزی کا بازار گرم کرے گا؟ اے خداوند قدوس، اس شخص سے زیادہ تیری خلافت کے حقدار تو ہم ملائکہ کی جماعت ہے، کیونکہ ہم نہ زمین میں فساد پھیلائیں گے نہ خون ریزی کریں گے، بلکہ ہم تیری حمد و ثناء کے ساتھ تیری سبوحیت کا اعلان اور تیری قدوسیت اور پاکی کا بیان کرتے رہتے ہیں اور تیری تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اس لیے ہم فرشتوں کی جماعت ہی میں سے کسی کے سر پر اپنی خلافت و نیابت کا تاج رکھ کر اس کو خلیفۃ اللہ کے معزز لقب سے سر بلند فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، آدم علیہ السلام کے خلیفہ بنانے میں جو حکمتیں اور مصلحتیں ہیں ان کو میں ہی جانتا ہوں، تم گروہ ملائکہ ان حکمتوں اور مصلحتوں کو نہیں جانتے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو سن کر اگرچہ خاموش ہو گئے، مگر انہوں نے اپنے دل میں یہ خیال چھپائے رکھا کہ اللہ تعالیٰ خواہ کسی کو بھی اپنا خلیفہ بنا دے مگر وہ فضل و کمال میں ہم فرشتوں سے بڑھ کر نہ ہوگا، کیونکہ ہم ملائکہ فضیلت کی جس منزل پر ہیں وہاں تک کسی مخلوق کی بھی رسائی نہ ہو سکے گی۔ اس لیے فضیلت کے تاجدار بہرحال ہم فرشتوں کی جماعت ہی رہے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرما کر تمام بڑی چھوٹی چیزوں کا علم ان کو عطا فرما دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کا حسب ذیل مکالمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو کہ تم سے افضل کوئی دوسری مخلوق نہیں ہو سکتی تو تم ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ جن کو میں نے تمہارے پیش نظر کر دیا ہے۔ ملائکہ بولے، اے اللہ تعالیٰ، تو ہر نقص و عیب سے پاک ہے، ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا فرما دیا ہے، اس کے سوا ہمیں اور کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے۔ ہم بالیقین یہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ بلا شبہ علم و حکمت کا خالق و مالک تو صرف تو ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا کہ اے آدم، تم ان فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام اور ان کی حکمتوں کا علم فرشتوں کو بتا دیا، جس کو سن کر فرشتے متعجب و محو حیرت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، کیا میں نے تم سے یہ نہیں فرما دیا تھا کہ میں آسمان و زمین کی چھپی ہوئی تمام چیزوں کو جانتا ہوں، اور تم جو اعلانیہ یہ کہتے تھے کہ آدم فساد برپا کریں گے اس کو بھی میں جانتا ہوں، اور تم جو خیالات اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے تھے کہ کوئی مخلوق تم سے بڑھ کر افضل نہیں پیدا ہوگی، میں تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے ان خیالات کو بھی جانتا ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے فضل و کمال کے اظہار و اعلان کے لیے اللہ کے لیے اور فرشتوں سے ان کی عظمت و فضیلت کا اعتراف کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم فرمایا کہ تم سب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ چنانچہ سب فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ سے انکار کر دیا اور تکبر کیا تو کافر ہو کر مردود بارگاہ ہو گیا۔ اس پورے مضمون کو قرآن مجید نے اپنے معجزانہ طرز بیان میں اس طرح ذکر فرمایا ہے۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور یاد کرو جب رب نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، فرشتے بولے، کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے؟ اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا، مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا، سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ بولے، پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ فرمایا، اے آدم، بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ جب آدم نے
انہیں سب کے نام بتا دیے۔ فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی یہ شان ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، نہ کوئی اس کے ارادے میں دخل انداز ہو سکتا ہے، نہ کسی کی مجال ہے کہ اس کے کسی کام میں چون و چرا کر سکے۔ مگر اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق و خلافت کے بارے میں خداوند قدوس نے ملائکہ کی جماعت سے مشورہ فرمایا۔ اس میں یہ ہدایت کا سبق ہے کہ باری تعالیٰ جو سب سے زیادہ علم و قدرت والا ہے، جب وہ اپنے ملائکہ سے مشورہ فرماتا ہے تو بندے جن کا علم اور اقتدار و اختیار بہت ہی کم ہے، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ جس کسی کام کا ارادہ کریں تو اپنے مخلص دوستوں اور صاحبان عقل ہمدردوں سے اپنے کام کے بارے میں مشورہ کر لیا کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور اس کا مقدس دستور ہے۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو خاک کا پتلا کہہ کر ان کی تحقیر کی اور اپنے آپ کو آتشی مخلوق کہہ کر اپنی بڑائی اور تکبر کا اظہار کیا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ سے انکار کیا۔ در حقیقت شیطان کے اس انکار کا باعث اس کا تکبر تھا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ تکبر وہ بری چیز ہے کہ بڑے سے بڑے بلند مراتب اور درجات والے کو ذلت کے عذاب میں گرفتار کر دیتی ہے، بلکہ بعض اوقات تکبر کفر تک پہنچا دیتا ہے، اور تکبر کے ساتھ ساتھ جب محبوبان بارگاہ الہی کی توہین اور تحقیر کا بھی جذبہ ہو تو پھر اس کی شناعت و خباثت اور بے پناہ منحوسیت کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا، اور اس کے ابلیس لعین ہونے میں کوئی شک و شبہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس لیے ان لوگوں کو عبرت آموز سبق لینا چاہیے جو بزرگان دین کی توہین کر کے اپنی عبادتوں پر اظہار تکبر کرتے رہتے ہیں۔ وہ اس دور میں ابلیس کہلانے کے مستحق نہیں تو پھر کیا ہیں؟ واللہ تعالی عالم۔